کیا ہو اگر میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جسے کرنے کے بعد بند قسمت کے دروازے کھلنے لگے، رزق ایسے راستوں سے آئے جہاں سے کبھی گمان بھی نہ ہو، پریشانیاں ہلکی پڑنے لگے اور دل کو سکون ملنے لگے۔ اگر تم نے سورہ کوثر کو اس خاص طریقے سے پڑھنے کا راز جان لیا تو شاید تم بھی حیران رہ جاؤ کہ ایک چھوٹی سی سورہ میں کتنی بڑی برکت چھپی ہوئی ہے۔ ساتھیو، بھائیوں اور بہنوں، سورہ کوثر ہم سب نے زندگی میں بے شمار بار پڑھی ہوگی، لیکن ایک خاص ترتیب سے 21 مرتبہ پڑھنے کا عمل بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، مگر اکثر لوگ اس کی طاقت سے اب تک ناواقف ہیں۔ اگر کسی کو اپنا گھر چاہیے، مکان چاہیے، بڑی رقم کی ضرورت ہو، کاروبار میں بندش ہو، گھر میں تنگی ہو، مالی پریشانی ہو، روزی میں رکاوٹ ہو، یا کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو اور فوری راحت چاہتا ہو، تو یہ عمل اس کے لیے امید کی ایک کرن بن سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ حالات بہتر ہوں، پریشانیاں کم ہوں، گھر میں سکون آئے، رشتوں میں آسانی پیدا ہو، یا زندگی کے مشکل راستے آسان ہونے لگے، تو اس عمل کو امید اور یقین کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں میں سے اگر کوئی اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہے، رشتے آتے نہیں، یا پسند کے مطابق نہیں آتے، یا شادی میں رکاوٹیں ہیں، تو بھی لوگ اس عمل کو بڑی امید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کے بیچ ناراضگی، دوریاں یا نفرتیں ہوں، تو بھی لوگ اللہ سے بھلائی اور محبت کی دعا کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں۔ اب سنو، اس عمل کا طریقہ بے حد آسان ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، مسکٹ، جاپان، اٹلی، یا کسی بھی شہر، گاؤں، گلی یا محلے میں رہتے ہو، یہ عمل کیا۔ تم نے بس سکون اور اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، اللہ پر بھروسہ اور اچھے یقین کے ساتھ سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دل سے دعا مانگنی، اپنی حاجت، اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھ دے۔ یاد رکھو، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور آسانی اللہ دیتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو امید، صبر اور یقین کے ساتھ کرو۔ اگر زندگی میں کبھی ایسا لگے کہ راستے بند ہو گئے ہیں، حالات مشکل ہیں، رزق میں تنگی ہے، یا دل پریشان ہے، تو ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھو۔ ہو سکتا ہے وہیں سے آسانی شروع ہو جائے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچانا۔ کیا پتا کسی کی مشکل آسان ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل تمہاری زندگی کے حالات بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ کیا ہو اگر قرض کا بوجھ، رشتوں کی پریشانیاں، مالی تنگی، بے سکونی اور بند قسمت کے دروازوں کے لیے ایک ایسا عمل ہو جو امید کی نئی روشنی بن جائے؟ آج جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اسے معمولی مت سمجھنا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو امید اور یقین کے ساتھ کیا اور اپنی زندگی میں آسانیاں۔ ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے جو رشتوں کے لیے پریشان تھے۔ کسی کے رشتے آتے نہیں تھے، کسی کے پسند کے مطابق نہیں آتے تھے، کسی کی شادی میں رکاوٹیں تھیں۔ پھر کچھ لوگوں نے امید، دعا اور یقین کے ساتھ یہ عمل کیا اور اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ کئی بہنیں آج اپنی زندگی میں خوش ہیں، اچھے ہم سفر کے ساتھ سکون سے زندگی گزار رہی ہیں، اور میرے وہ بھائی اور بہنیں جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی زندگی بار بار فون کالز، میسج اور مالی پریشانیوں نے مشکل بنا دی ہے۔ اگر تم بھی ایسے حالات سے گزر رہے ہو تو ہمت مت ہارو۔ کبھی کبھی ایک سچی دعا، ایک مضبوط یقین اور اللہ کی طرف رجوع انسان کی زندگی میں حیران کر دینے والی تبدیلی لا سکتا ہے۔ اگر تم تنگ دستی، پریشانی، بے سکونی یا مشکل حالات سے تھک چکے ہو تو آج ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لو۔ کل پر مت چھوڑو، کیونکہ انسان بہت کچھ سوچتا ہے مگر وقت گزر جاتا ہے۔ ایک بار اپنے دل میں اس عمل کو بیٹھا لو، پھر چاہو تو اسے روزانہ بھی پڑھ سکتے۔ یہ عمل تمہیں اللہ کے قریب کرے گا، دل کو سکون دے گا، امید پیدا کرے گا، اور تمہیں یہ احساس دلائے گا کہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں۔ رزق، آسانی اور بھلائی وہاں سے بھی آ سکتی ہے جہاں سے انسان نے کبھی سوچا تک نہ۔ اب عمل کا طریقہ غور سے سن۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم سکون اور اطمینان سے کسی ایسی جگہ بیٹھو جہاں کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ۔ دل میں پورا یقین ہو کہ ہر مشکل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ عمل ایک ہی وقت میں
ایک ہی جگہ بیٹھ کر پورے دھیان اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، بیچ میں وقفہ یا بریک نہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر 21 مرتبہ پورے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد دل سے دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت، پریشانی، قرض، رزق، رشتے یا جس بھی مسئلے کے لیے پڑھ رہے ہو اسے اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ یاد رکھو ہر چیز اللہ کے حکم سے، انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور آسانی اللہ دیتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو پورے یقین، صبر اور سچے دل کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ بھلائی کی امید رکھو۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچانا، کیا پتا تمہارا شیئر کسی کی مشکل آسان ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اب عمل کا طریقہ دھیان سے سنو اور اسے بالکل بتائے گئے طریقے سے کرنا۔ سب سے پہلے تم نے سکون اور اطمینان سے کسی ایسی جگہ بیٹھ جانا ہے جہاں کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر کرنا ہے۔ جب ایک بار عمل شروع کر دو تو بیچ میں اٹھنا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بریک لینی ہے۔ پورا یقین، سچے دل اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا۔ آخر میں اپنی تمام پریشانیوں، حاجتوں اور مقصد کے لیے اللہ سے دعا مانگ۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پورے دھیان اور یقین کے ساتھ 7 بار سورہ کوثر مکمل کرنی ہے۔ جب 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد اس عمل میں دوسرا وظیفہ شامل کریں۔ وہ وظیفہ ہے یا رحمان، اسے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ جب 7 مرتبہ یا رحمان پڑھ لو تو اس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور دوبارہ سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھنی۔ اس طرح تمہاری کل 14 مرتبہ سورہ کوثر مکمل ہو جائے۔ اب دوسرے حصے میں ایک اور وظیفہ شامل، یہ وظیفہ ہے یا گنی، اسے بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا گنی یا گنی یا گنی، جب 7 مرتبہ یا گنی پڑھ لو تو پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر 7 مرتبہ پھر سے پڑھنی۔ اس طرح اس عمل میں تمہاری کل 21 مرتبہ سورہ کوثر مکمل۔ عمل مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دل سے اللہ کے سامنے اپنی ہر پریشانی، قرض، رزق، رشتے، بیماری، تنگی یا جس بھی حاجت کے لیے عمل کر رہے ہو خوب دعا مانگنی۔ یاد رکھو ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی، اس لیے اس عمل کو سچے دل، پورے یقین اور صبر کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ بھلائی کی امید رکھو۔ اب اس پس منظر میں سورۃ الکوثر پر آئیے۔ گویا کہ اس تاریکی کے پس منظر میں سورج طلوع ہو رہا ہے۔ یہ ہے شمس ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراجا منیرا، ان کی شخصیت جو ہے انک لعلی خلق عظیم الصادق المصدوق، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کاف واحد کا صیغہ ہے، خطاب اجماع ہے کہ یہاں خطاب محمد الرسول اللہ سے شخصاً ہے، جیسے سورۃ الضحیٰ شخصی گفتگو ہے اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ، بالکل ذاتی پرسنل سرگوشی کے انداز میں۔ سورۃ الانشراح ذاتی بات ہے کہ جو ہو رہی ہے اللہ کی اور رسول کے مابین۔ اسی طریقے سے یہ سورہ مبارکہ یہ بھی بالکل خالص ذاتی سطح پر۔ آگے جو آئے گی سورۃ النصر وہ بھی معاملہ ذاتی سطح پر ہے، خاص معاملہ، لیکن یہ کہ اس کا تعلق پھر بھی پورے معاشرے سے تھا، نظام کے بدلنے سے ہو، وہ آگے آئے گی سورت۔ یہاں تو یہ خالص ذاتی معاملہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہاں سب سے پہلے تو لفظ کوثر کو سمجھنا ہے۔ یہ کثیر سے مبالغے کا صیغہ ہے، کثیر سے فعول کی وزن پر، جیسے مبالغے کے بہت سے اوزان ہیں لیکن یہ کہ ایک وزن جو ہے وہ فعول، فعل، تو یہ فعل کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ کثرت انتہائی بہتات، اور اس سے مراد ہر خیر، ہر بھلائی، تمام حسنات وہ ہم نے آپ کو نہایت محتاط، نہایت کثرت کے ساتھ عطا کر دی۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس میں میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ بعد میں ذرا وضاحت بھی کروں گا کہ
کہ مولانا اصلاحی صاحب نے تو اس سورہ مبارکہ کا کوئی خاص حق ادا نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ مولانا مودودی صاحب نے واقعہ یہ کہ حق ادا کیا ہے، جس قدر تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو تفاسیر میں اور مختلف اقوال ہیں انہیں جمع کیا ہے باریک بینی کے ساتھ، اس میں بہت محنت یقیناً ان کی لگی ہوگی، جس کے لیے کہ ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اختلاف ان سے ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ان کی خدمت ہے اس کی قدر کرنا، اور اس کا اگر کوئی فیض کسی کو پہنچے اس پر شکر کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ واجب ہے۔ انہوں نے جو گنتی کی ہے کہ حضور کو کیا کیا خیر اللہ نے عطا فرمائے، اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو عام پر جو ہے وہ ملحوظ کیا جائے، اور ایک ہے خاص روایات کے حوالے سے اس کا کیا مفہوم سامنے آتا ہے، تو وہی لغوی بات، اور پھر یہ کہ جو معصور ہے اور منقول ہے مفہوم کوثر کا، یہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی شے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کثرت سے عطا فرمائی وہ اخلاق حسنہ، اس لیے کہ دوسری ہی وحی میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا لوہا جو ہے وہ خود کفار قریش نے مانا الصادق الامین۔ ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا، صاف مانا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر یہ کہ سب سے بڑا خیر نبوت اور رسالت، نبوت رسالت رحمت ہے، اور رحمت للعالمین بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، تو یہ خیر کثیر، یہ خیر جو ہے نبوت اور رحمت، یہ اپنے منطقی انتہا کو پہنچی ہے، اپنے تکمیلی مرتبے کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں، اس اعتبار سے یہ دوسرا ہے۔ پھر جو تعلیمات آپ نے کرائے، سب سے بڑی شے توحید، پھر وہ نظام توحید جس کا کہ سیاسی سطح پر اس کا نظام خلافت کا ہے، معاشیات میں اس کا نظام امانت اور کفالت کا ہے، یہ سارا نظام جو دیا یہ سب سے بڑا خیر ہے جس کی ضرورت ہے آج نوع انسانی۔ چنانچہ میں نے اسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اس میں اس پر بحث کی ہے۔ آج کی انسان کو، آج کی انسانیت کو جو انفرادی اخلاق ہیں، شخصی انسان کی انفرادی سیرت و کردار، اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھے جو محمد لے کر آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صداقت، امانت، ایفاء عہد۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آیت آپ کو سنا چکا، کانا صادق الوعد، وعدے کا پورا کرنے والا، جس نے اپنی گردن رکھ دی، چلائیے ابا جان چھری چلائیے، وعدہ کیا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرن، اور پھر گردن ٹکا دی زمین پر، چلائیے چھری اگر آپ پروردگار کا حکم۔ صداقت میں، امانت میں، زہد میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں، حنانا من لدنا وزکاتا وکان تقیا، یہ حضرت یحییٰ کی شان۔ البتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو تمام ان اخلاق حسنہ کا گلدستہ اپنی شخصیت میں پیش کیا، ایک تو جامعیت کبریٰ ہے، ورنہ تمام انفرادی اقدار جو ہے وہ تو اس سے پہلے مکمل ہو چکی تھی، البتہ سب کو متوازن شکل میں جمع کر دینا، زہد بھی ہو اور ادائے حقوق بھی ہو، دنیا میں رہیں بھی اور پھر یہ کہ دنیا سے لو نہ لگے، شادیاں بھی کریں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اس سے کہیں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ ہے اصل میں کہ جو حضور کا ذاتی سطح پر جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے اجتماعی اخلاق اور اجتماعی نظام بھی آ کیا۔ آج کے انسان کو سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے، جب تک نظام عادلانہ نہیں ہے، نظام صحیح نہیں ہے، نظام منصفانہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نیچے اگر ایک ظالمانہ نظام کے نیچے ایک بڑا نیک شخص زندگی گزار رہا ہے تو اس کی انفرادی نیکی اس ظالمانہ نظام کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی ایک نقطہ بیان کیا تھا جناح ہال میں، تو سب لوگوں نے اس کو محسوس کیا، ایک دم چوک سے گئے۔ ظالمانہ نظام ہے، جاگیرداری اور سود خوری اور حرام خوری سے دولت کے انبار جمع کیے ہوئے ہیں۔ اس میں اگر آپ کوئی بڑا اچھا قانون بنا دے، 12ویں ترمیم بھی لے آئے، اگر چوری کا، ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان دولت مندوں کی دولت محفوظ ہو گئی نا، ان حرام خوروں کا جو کچھ دولت کا انبار ہے وہ محفوظ ہوگا نا۔ تو معلوم ہوا بہترین قانون غلط نظام کے تحت تو در حقیقت اس نظام کو قائم رکھنے اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل شے نظام، قانون سب سرو کرتا ہے نظام کو، قانون کسی نظام کو چلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔
تو اگر نظام ہی غلط ہو تو صحیح ترین قانون بھی در حقیقت ایک نظام غلط نظام کو چلانے کا اور تقویت دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو سب سے بڑا خیر جو عطا کیا ہے، جس کے بارے میں اقبال کے وہ دو اشعار بڑے قیمتی ہیں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، ہاں کہ خاکش برویا دار ہو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز ادنر تلاش مصطفیٰ۔ وہ خیر جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو اسی سے لوگوں نے کچھ مستعار لیا ہوا ہے، اور یا یہ کہ ابھی اس خیر کے لیے، اس خیر کثیر کی طرف نوع انسانی جو ہے اس کی تلاش میں سر کرتا ہے۔ پھر آپ کو جو خیر کثیر دیا، رفعنا لک ذکر، آپ کا ذکر بلند کیا، آپ کو اتنی بڑی امت دی گئی، ایسے جانثار صحابہ دیے گئے۔ ذرا تقابل کیجئے، کہاں موسیٰ کے ساتھی تھے کہ جب کہا گیا کہ جنگ کے لیے میدان میں آؤ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یہ کہہ کے، اور کہاں محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا، یہ محمد کے ساتھی ہیں۔ ایسے جانثار، ایسے آبان و انصار، ایسے خلفاء ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پھر امت، کتنی بڑی امت، کتنے اولیاء اللہ، کتنے صلحاء، کتنے اتقیاء، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے مجددین امت۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ پھر اگرچہ اولاد نرینہ تو نہیں دی، یہ بھی اللہ کی اپنی ہی کوئی حکمت ہے، اس پر کبھی میں نے گفتگو کی بھی ہے، لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کی صاحب دادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد آپ کو ملی، حسنی اور حسینی سید کتنی تعداد میں آج دنیا میں موجود، ان میں کیسی کیسی شخصیتیں، حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، پھر بڑے بڑے مجاہدین کبار ان میں اٹھے، حضرت حسن زکیہ اور حضرت زید سے لے کر خود سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، یہ کون تھے؟ انہیں اس کے ساتھ خاندان سادات میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں تک آپ کی اولاد کا تعلق ہے، روحانی اولاد، اور پھر یہ کہ یہ اولاد جو آپ کی بیٹی سے اگرچہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی کمی کا معاملہ نہیں۔ تو یہ تو 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر لفظ کوثر کو اس کے لغوی مفہوم پر رکھا جائے تو یہ 5 مفاہیم ہے۔ اور اب آئیے اس کا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو منقول ہے روایات سے، ایک حوض ہے یہ کوثر جو میدان حشر میں ہو، اور جس کے ساقی یہ کوثر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت وہاں پہنچے گی، العطش العطش جب پکار رہے ہوں گے تو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سیرابی عطا ہوگی اور حضور ہوں گے ساقی۔ دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جنت کی نہر ہے کوثر، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی نہر کا پانی ہے کہ جو میدان حشر کے اندر اس حوض کے اندر جمع ہو۔ اس میں مولانا مودودی صاحب نے اپنی اس تفہیم میں بڑی تفصیل سے وہ روایات درج کی ہے، میں صرف چند ان میں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کوثر کے بارے میں، حضور نے فرمایا ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت آ کر اترے گی۔ ورد یرد، وارد جو گھاٹ پر اترتا ہے پانی پینے کے لیے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، میری امت اس گھاٹ پر آ کر سیراب۔ بخاری کی روایت ہے انا فرطکم علی الحوض، اے مسلمانوں میں تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا حوض پر، گویا کہ وہاں میں ساقی کا فریضہ سرانجام ہوگا، میں میزبان ہوں گا حوض کوثر پر، اور وہاں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا استقبال کروں گا۔ انا فرطکم، یہ وہی لفظ ہے کہ جو کم سن بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی دعائے جنازہ میں یہ لفظ پڑھا جاتا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرقا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، یہ ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہم نے جو بھی ان کی خدمت کی ہے پروردگار اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت اور بھی ہے، انا فرطکم علی الحوض وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوضی الان، میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا حوض کوثر پر اور وہاں تمہارا استقبال کروں گا، اور پھر میں تمہاری گواہی دوں گا، تم پر گواہ ہوگا اس حوض کوثر پر، اور خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے اس حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ جیسے ایک موقع پر ہوا تھی، ایک نماز کے دوران آپ کا ہاتھ بے ساختہ جو ہے آگے بڑھ گیا، ایک مرتبہ بے ساختہ آپ پیچھے کو ہٹے جیسے کسی شے سے دہشت ہو گئی ہو، خوف ہو۔ جب لوگ صحابہ نے پوچھا حضور کیا یہ اس نماز کا خاصہ ہے، یہ بھی اس کا کوئی جز؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے سامنے جنت لے آئی گئی تھی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا کوئی خوشہ توڑ لوں تاکہ تمہیں دوں وہ جنت کا میوہ، اور میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی اور اس کا بھپکا جو تھا، اس کی حرارت، اس کی وجہ سے مجھے پیچھے ہٹنا تھا۔ تو دنیا میں مشاہدہ کرایا جاتا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ،
میں کس وقت بھی اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ البتہ ایک حدیث اور بھی ہے، یہ تو حدیثیں جو ہے بڑی میٹھی میٹھی ہیں، ہم امتی ہیں اللہ کے رسول کے اور ہم پہنچیں گے، ہمیں حضور جو ہے اس حوض سے پلائیں گے، وہ آپ ہمارے ساقی ہوں گے، آپ میزبان ہوں گے، ہم مہمان ہوں گے۔ لیکن یہ کہ ایک اور حدیث سن لیجئے تو شاید یہ ساری خوشی جو ہے ختم ہو جائے گا۔ امتی سے مراد کیا ہے؟ وہ نہیں کہ جو نسلاً مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، آج کا مسلمان نہیں، حضور کے زمانے کا مسلمان بھی اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو حضور کا امتی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ الفاظ آپ نے یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں ارشاد فرمائے، الا انی فرطکم علی الحوض، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا، وَأُكَاثِرُ بِكُمْ، اور میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ اتنی بڑی امت، ایسے بھی تو نبی ہوں گے جن کا امتی ایک دو ہی ہوں گے، صرف کتنے ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے امتی ہوں گے؟ اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، انا وَأُكَاثِرُ بِكُمْ فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، تو دیکھنا اس روز میرا منہ کالا نہ کر دینا، میرا چہرہ جو ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے مجھے پشیمانی نہ، میرا چہرہ جو ہے سیاہ نہ، یہ صدمے اور رنج سے جو چہرہ سیاہ ہوگا، جو قرآن مجید میں آیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے بہت سے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، تابناک، اور بہت سے چہروں پر سیاہی تھپی ہوئی ہو۔ فلا تسودوا وجہی انی مستنقذ اناسا ومستنقذ اناس منی، بہت سے لوگوں کو میں چھڑانے کی کوشش کروں گا فرشتوں سے، وہ پکڑ کر لے جانا چاہیں گے، اور بہت سے لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، لے جائے جائیں گے، وہ میرے امتی نہیں ہوں گے۔ فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے اصحاب تھے، یہ تو میرے اصحاب سے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، کون کون سی شرارتوں میں حصہ لیا ہے، کیا چیزیں پیدا کی۔ حضور کے زمانے کے کتنے مسلمان ہوں گے جو بعد میں مسلمہ پر ایمان لے آئے، کافر ہو گئے؟ کتنے لوگ ہوں گے جب وہ داخل ہو رہے تھے، جو اگلی صورت ہم پڑھیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ان میں سے کتنے یخرجون من اللہ من دین اللہ افواجا ہو گئے، فوج کے فوج، قبیلے کے قبیلے، پورے کے پورے، یا زکات کے منکر ہو کر کافر ہو گئے، اور یا یہ کہ نبی جھوٹے نبیوں کو مان کر کافر ہو۔ تو اے نبی یہ آپ کے امتی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ جنہوں نے بھی احدثوا، بدعات ایجاد کی، وہ چیزیں جس کو فرمایا گیا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی چیز نئی بدعت، نئی شے ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے اصلاً، وہ مردود، اور وہ شے بھی مردود۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے بچائے کہ ہم تو وہاں پر پہنچے حوض کوثر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مہمان اور آپ ہمارے میزبان، اور فرشتے ہمیں کھینچ کر لے جائیں، اور حضور بھی پکارتے رہ جائیں میری امت ہے کہاں لے کر جا رہے ہو، اور آپ کو جواب ملے کہ نہیں اے نبی آپ کو معلوم نہیں، فیقول انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے پیچھے کیا کرتے رہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی بھی نفی ہو جانی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ہر شے جو ہے بعد میں جو ہوئی ہے وہ حضور کے علم میں ہے، ورنہ تو یہ الفاظ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ جو بھی اللہ بتاتا ہے، جو چیز پہنچانا چاہتا ہے پہنچتی ہے۔ جیسے آپ کی حیات دنیاوی کے دوران بھی جو اللہ علم دیتا تھا آپ کو علم ہو جاتا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تو اس معاملے میں آپ بشر ہیں، انسان، بات آپ کو معلوم نہیں۔ بعد میں بھی جو چیزیں اللہ اب بھی عالم برزخ میں محمد الرسول اللہ کا جو بھی مقام ہے، جو کچھ اللہ پیش کرتا ہے پہنچاتا ہے، پہنچتی ہے بات۔ لیکن جو اللہ نہیں پہنچاتا، حضور کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جان لے، ورنہ یہ الفاظ جو ہے کہ آپ کو نہیں معلوم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اپنے زمانے کے لوگوں کا بھی جو بعد میں حشر ہوا وہ اس حدیث کی روح سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ آپ کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے لہذا آپ کے صحابی ہیں، بعد میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم۔ بہرحال یہ ہے حوض کوثر اور وہ نہر کوثر جو حضور کو عطا فرمائی گئی۔ میں بعض روایات میں آتا ہے خاص طور پر کہ اس کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلاق جو یہ بندرگاہ ہے، جس سے کہ سن 67 کی جنگ شروع ہوئی تھی، بلاکیٹ کر دیا تھا صدر ناصر نے، تو سن 67 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ یہ خلیج ایلا کے بالکل ٹپ کے اوپر جا کر بحر احمر جو ہے ریڈ سی اوپر جا کر تقسیم ہو جاتا ہے دو کھاڑیاں، ایک خلیج سویس ہے مغرب کی طرف جا رہی ہے، شمال مغرب کی طرف، ایک ہے یہ خلیج عقبہ
اور یہ ہے در حقیقت جو کہ شمال مشرق کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے ٹپ پر یہ ایلا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ یہود کا وہ قبیلہ آباد تھا جنہوں نے کہ شریعت کا مذاق اڑایا تھا اور پھر انہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ یہاں سے لے کر عدن تک یعنی کل بحرۂ احمر جو ہے ریڈ سی، اس کی لمبائی اس حوض کی لمبائی ہو، اور فرمایا آپ نے کہ ایلا سے لے کر جحفہ تک یہ جدے اور رابی کے درمیان ایک بندرگاہ ہے، اتنی اس کی چوڑائی ہوگی تقریباً نصف۔ اس سے بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ شاید یہ بحر احمر جو ہے اسی کو اس حوض کی شکل دے دی جائے، اور اس لیے یہ چیز جڑتی ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے میدان حشر در حقیقت یہی میدان عرفات ہے۔ ہر سال اسی کا گویا کہ ریہرسل ہوتا ہے، جیسے کفن کی 2 چادریں ہماری ہوں گی ویسے ہی 2 چادریں لے کر آدمی میدان عرفات کے اندر حاضر ہوتا ہے، اور اس کو کھینچ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس کو کھینچا جائے گا، اسی سے جگہ سے وہ کھینچایا جائے گا اور وہ بن جائے گا میدان حشر۔ اور ظاہر بات ہے کہ پھر اسی حشر میں یہ حوض کوثر ہو سکتا ہے کہ بحر قلزم ہی کو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ شکل دے دے۔ اس کا پانی انتہائی شیریں ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے یا چاندی سے زیادہ سفید، اور اس کا جو پھر حوض کے جو تہ کے اندر کنکر پڑے ہوں گے وہ سچے موتی ہوں گے اور زمرد ہوں گے اور قیمتی پتھر ہوں گے۔ یہ اس حوض کی شان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوض پر پہنچائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہماری وہ جو اس وقت کی تشنگی ہوگی اسے سیرابی عطا فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، میں نے لفظ کوثر کے ضمن میں دونوں باتیں عرض کر دیں۔ اس کو لغوی اصل پر رکھیے تو وہ سب کوثر ہے، ساری خیرات و حسنات جو اللہ نے عطا فرمائی، اور ان روایات کی روح سے پھر یہ کوثر ہے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں خود بیت اللہ جو ہے یہی کوثر ہے، اس کے گرد جو ہے پیاسے جمع ہوتے ہیں، حاجی طواف کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک وجدانی قسم کی تعبیر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب میدان حشر عرفات ہی کو کھینچ کر بنایا جائے گا تو یہ جو کالے پتھروں کا گھر جو ہے اس کی بھی اصل شان اس وقت ظاہر ہوگی۔ یہ بھی تو زمین پر بیت المعمور کی اصل میں علامت ہے، جو 7ویں آسمان پر والبیت المعمور، وہ بیت المعمور کی کا یہ سمبل ہے اس زمین کے اوپر جو مادی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس تعبیر میں بھی کوئی بات حرج بازی نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اب ذرا دیکھیے کہ سورہ علق میں بھی آخر میں جو الفاظ آئے تھے کہ آپ پرواہ نہ کریں اس مخالف کی، اس ابو جہل کی پرواہ نہ کریں، اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائے، ان سے بالکل مستغنی ہو جائے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جن کی مخالفت وقتی طور پر تو آزمائشیں پیدا کرے گی، خود آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے، لیکن اس کا کوئی مستقل اثر نہیں ہوگا۔ آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کا یہ دین جو ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے یہ دین غالب ہوگا، اس کو غلبہ حاصل ہوگا۔ آپ کی امت کے لیے دنیا میں خیرات و برکات کے جو ہے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اب یہ یہاں پر مراد نماز سے وہ نماز ہے جو حضور کو عطا ہوئی اور جو حضور کی وساطت سے ہمیں عطا، یہ وہ نماز ہے جس کا نظام ہے یہ 5 وقتہ نماز، یہ تو فرض ہے، اور 3 اوقات اور ہیں جن میں نوافل ہے، پھر ہر فرض نماز کے ساتھ بھی فرضوں کے ساتھ اس کے رواتب جن کو کہا جاتا ہے، یہ نظام ہر نماز کی رکعت کی ایک ترتیب ہے، اس کے ارکان ہیں، یہ تمام اس کے اوقات ہیں، ان پابندی، اس کے قوانین، قواعد و ضوابط کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور اونٹ جو ہے نہر کیجئے، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے رہیے۔ اس دونوں الفاظ کو جوڑ کر ایک نتیجہ نکالا ہے بعض حضرات نے کہ اس سے مراد خاص طور پر بقرعید کی نماز اور اس کے بعد جو نہر کیا جاتا ہے، آ کر قربانی دی جاتی ہے، تو یہ اس سے مراد ہے۔ لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ذوقی سی بات ہے، ورنہ جو پس منظر ہے بالکل ابتدائی زمانے کی یہ صورتیں ہیں۔ اس وقت نہ بقرعید تھی، البتہ یہ چیزیں موجود تھی، نماز آپ کو دے دی گئی اسی وقت، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ مکے میں رہے یقیناً آپ ہر سال حج کرتے رہے۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ حج کرتے جب اسی کعبے کا طواف کر رہے تھے جس میں 360 بت تھے، وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے جہاں دائیں بائیں بت رکھے تھے، تو حج کے معاملے میں تو ایسی کوئی شے تھی بھی نہیں۔ مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں، یا جو بھی ان کا باقی رہ گیا تھا، تو ہر سال آپ حج بھی کرتے ہوں گے، اور یقیناً بہت سے اونٹ آپ قربان بھی کرتے ہوں۔ آپ نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ نہر کیے، جن میں سے 63 اپنے دستے مبارک سے نہر فرمایا، اور بقیہ 37 حضرت علی نے آپ کی طرف سے 100 اونٹ۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ جو ابتدائی دور ہے، یہ صورتیں جب نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو حضور کی
جو ہے مالی حالت بھی بہت اچھی تھی. حضرت خدیجہ متمول ترین خاتون عرب کی وہ آپ کے حوالہ عقل میں تھی. اس اعتبار سے یقیناً اس وقت بھی آپ نہر کرتے ہوں گے. اور نہر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اس دور میں غریبوں کو کھانا کھلانا, گوشت کا بانٹ دینا, وہ یہ در حقیقت ان کے ہاں سخاوت کا سب سے بڑا مظہر. فصل لربک وانحر, تو اے نبی آپ کو شکرانے میں وہ سارا خیر کثیر جو آپ کو عطا ہوا ہے. اسی لیے دیکھیے وہ نماز تہجد جب آپ پڑھتے تھے اور اتنی طویل رکعتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے, تو لوگوں نے کہا حضور آپ اپنے اوپر اتنا تشدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہ تو اول تو کوئی گناہ ہے نہیں, کوئی آپ کے مقام کے اعتبار سے اگر کسی شے کو کہا جائے کہ کوئی فروگزاشت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان کر چکا, تو پھر آپ کو مشقت جھیلتے. تو جواب آپ کا کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا, تو کیا میں اپنے رب کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میری یہ نماز شکرانے کی نماز, میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. اس نے جو مجھے خیر کثیر عطا فرمایا, اب جس درجے کا وہ خیر کثیر ہے اسی درجے کا شکر مجھے اپنی امکانی حد تک عطا کر. تو فصل لربک وانحر یہاں شکرانے کے طور پر ہے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, یقیناً جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے. اس ابتر کے لفظ کی مجھے وضاحت کرنی ہوگی. شدا شین نون اور حمزہ آتا دشمنی کے لیے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی, کسی دشمنی کسی قوم کی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے راستہ جو ہے اپنا بدل لو اور دستکش ہو جاؤ, عدل پر رہو, چاہے تمہارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی انصاف کرو. تو یہ شان یہ ہے, اس کے معنی دشمن. ان شانئک هو الابتر, یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. ابتر کے معنی کیا ہے؟ با تا را کا مادہ آتا ہے بطر, کسی شے سے کٹ جانا. خاص طور پر ایک درخت ہے, اس کی شاخ کٹ گئی, علیحدہ ہو گئی, شاخ مریدہ, ظاہر بات ہے اب اس کے لیے زندگی نہیں ہے. جب تک درخت سے جڑی ہوئی تھی اس کے لیے تر و تازگی تھی, وہ بڑھے گی, اس پر پھل بھی آتا اگر وہ آم کا درخت تھا. اب جب کٹ گئی تو وہ سوکھے گی, ختم ہو جائے گی, اس کے لیے کوئی تر و تازگی نہیں ہے, اس کا کوئی شاندار مستقبل نہیں. تو یہ کسی شے سے کٹ جانا, اسی معنی میں قوم سے کٹ جانا, علیحدہ ہو جانا, تنہا رہ جانا. لا تجعلنی فردن, مجھے اکیلا نہ بنا دے. تو یہ جو آتا ہے کہ میں اکیلا نہ رہ جاؤں, اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. اور پھر جس کا ذکر یا جس کا سلسلہ منقطع ہو جائے, جس کے ہاں اولاد نہ ہو, اب نام اس کا کہاں رہے گا, ختم ہو, اولاد نہیں ہے, وہ بھی ابتر ہے. گویا کہ اس کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہا, اس کا نام نہیں رہے گا دنیا میں, اس لیے کہ اولاد نہیں, خاص طور پر اولاد نرینہ. اسی طریقے سے جس جانور کی, جس چوپائے کی دم کٹی ہوئی ہے اسے ابتر کہتے تھے, دم کٹا, اس لیے کہ یہاں بھی کوئی شے کٹی ہوئی ہے اس کے جسم سے. تو یہ مختلف الفاظ ہے, یہ معنی ہے اس لفظ کے ابتر. اب اس کو نوٹ کیجئے, حضور کو ابتر کہا قریش, کن کن معنی میں کہا اس کی تفصیل میں ابھی آپ سے سنا رہا ہوں, اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ابتر کہہ رہے اے نبی, در حقیقت یہ ابتر, بلکہ یہ ابتر ہے. ان شانئک هو الابتر, حضور کو ابتر کس کس معنی میں کہا ہے؟ بالکل اوائل میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام شروع کیا ہے تو لوگوں نے کہا بطر محمد منا, یہ ابن جریر کی روایت ہے, محمد ہم سے کٹ گئے. ہمارا اپنا ایک طریقہ تھا, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, ہماری روایات, ہمارا مذہب, ہمارے عقائد, اب محمد ہم سے کٹ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاخ سوکھ جائے گی. یہ اگر جمعیت کے ساتھ رہتے, پورے اپنی قوم کے ساتھ رہتے تو ان کے لیے بھی شاندار مستقبل تھا, اب ان کا مستقبل بہت تاریک. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے واصل بن عطا, یہ شاگردوں میں سے تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, وہ تابعین میں سے ہیں, ان کا شاگرد اور بڑا ذہین شاگرد. لیکن اس نے مسئلہ تقدیر پر, جبر و قدر پر بحثیں شروع کی. تو جب اس طرح کی باتیں اس نے کہی کہ جو اہل سنت کے شایان شان نہیں, تو پھر حضرت حسن بصری نے اسے اپنے درس سے نکال دیا اور کہا کہ اعتزل عنا, یہ ہم سے علیحدہ ہو گیا, اب اس کا راستہ علیحدہ ہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اسی اعتزل عنا سے اعتزال کا مذہب بنا ہے, اور معتزلہ کہلاتے علیحدہ ہو جانے والے لوگ. تو اسی طریقے سے قوم کا پہلا ریئیکشن یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بطر محمد منا, محمد ہم سے کٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے ایک مرتبہ قریش کی بڑی کوئی چوپال کے اندر ان کی بڑی مجلس تھی, اور کعب بن اشرف جو ہے وہ آیا ہوا تھا یہودی مدینہ منورہ سے. اس وقت تک تو یثرب, تو ابھی کہا مدینہ منورہ, اس وقت تک تو یثرب ایک بستی تھی, اس کا نام یثرب.
وہ تو حضور ہجرت فرما کر گئے تو پھر وہ مدینۃ النبی اور المدینۃ المنورہ بنا ہے۔ تو وہاں لوگوں نے کہا، حضور کا ذکر کیا، اس نے پوچھا ہوگا کہ سنا ہے آپ کے ہاں کوئی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو الفاظ نقل کیے ہیں بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، الا تری الی ھذا الصبی المنبتر، دیکھتے نہیں ذرا تم، الا تری، یہ وہی ارایت الذی، یہ ان کے ہاں تعجب کی بات ہوتی ہے، ذرا دیکھو تو، تعجب بھی تحقیر بھی، یہ ہمارا ایک بچہ ہے۔ اب دیکھیے بچہ کہہ رہے ہیں، حضور اس وقت 42-43 سال کے ہوں گے، لیکن یہ انداز حقارت ہے، یہ تحقیر۔ پھر یہ کہ یہ لوگ ہوں گے 60 65 70 کے، یہ بڑے چودھری بیٹھے ہوئے، تو ان کے لیے تو وہ نوجوانی کی جو عمر ہے وہ 42-43 سال، وہ بھی گویا کہ بچہ ہونے کی بات۔ الا تری الی ھذا الصبی المنبتر من قومہ، جو کٹ گئے اپنی قوم سے، یزعم انہ خیر منا، اور سمجھتا یہ کہ یہ ہم سے بہتر ہے، اس کا دین ہمارے دین سے بہتر، اس کا عقیدہ توحید ہمارے عقیدہ شرک سے بہتر، وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجِيجِ وَأَهْلُ الصَّدَانَةِ وَأَهْلُ السِّقَایَةِ، حالانکہ ہم حاجیوں کا بندوبست کرنے والی قوم ہے، ان کی میزبانی کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں۔ یہ جب الفاظ میں پڑھ رہا تھا آج تو مجھے وہ آیت یاد آئی سورہ توبہ کی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان لانا، یوم آخر پر ایمان لانا اور جہاد کرنا، یہ ہے اصل اعمال۔ یہ حاجیوں کی کوئی خدمت کر لی، پانی پلا دیا، تم نے اس کو بڑی اونچی نیکی سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی منبتر اس شخص کو کہیں گے جو کٹ گیا اپنی قوم سے۔ سب سے زیادہ تلخ انداز میں جو بات کہی گئی حضور کے بارے میں، اور ابتر کا لفظ آپ کے بارے میں استعمال ہوا، اور یہ سمجھیے کہ یہ بھی دنات اور پستی کی انتہا تھی۔ حضور کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا جب انتقال، یہ ذرا نافلہ تعلق کے درجے میں نوٹ کر لیجئے کہ حضور کی صاحبزادیاں اور آپ کو 2 بیٹے، 4 بیٹیاں اللہ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائی۔ آپ کی کسی اور زوجہ سے اولاد نہیں، صرف ایک کنیز ماریا قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم، اور وہ مدنی دور کا آخری زمانہ ہے جبکہ آپ کو وہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، وہ بھی کم سنی کے اندر فوت ہو حضرت ابراہیم۔ تو یہ جو ترتیب ہے حضور کی اولاد میں، سب سے بڑے تھے قاسم، اسی لیے ابو القاسم آپ کی کنیت، اس کے بعد حضرت زینب، اس کے بعد عبداللہ، حضرت عبداللہ حضور کے دوسرے بیٹے، اور پھر 3 بیٹیاں ام کلثوم اور فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم وعنہن، ان سب سے اللہ تعالی راضی ہو۔ یہ آپ کی اولاد ہے۔ پہلے قاسم فوت ہو گئے تو چلیے ایک بیٹا عبداللہ ابھی آپ کے پاس تھا، جس رات ان کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد چرچا ہوا محمد ابتر ہو گئے، چنانچہ سب سے زیادہ کمینگی کا مظاہرہ جو ہے ابو لہب نے کیا، پڑوسی تھا حضور کا۔ اب بھی آپ جاتے ہیں تو حضور کا گھر اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ ابو لہب کا گھر جو ہے، اس کے اب تو نشان باقی رہ گئے، صرف باقی اب سب ختم ہوا، بڑے بڑے محل بن گئے ہیں ان کے آس پاس، بڑی عمارتیں بن گئی ہیں۔ ابو لہب دوڑا گیا ہے اسی شب، ادھر انتقال ہوا ہے اللہ کا، اور وہ دوڑا ہوا گیا، اس نے جا کے خوشخبری دی، بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد ابتر ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آ کے خوشخبری دے رہا، یہ دنات اور پستی کی انتہا ہے۔ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اب آگے چل کر سورۃ اللہب اب دور نہیں رہی ہے، شاید اگلے ہی درس میں ہم 3 صورتیں پڑھیں گے، سورہ کافرون، سورہ لہب اور سورۃ النصر۔ آج جیسے 2 پڑھ رہے ہیں، پچھلے درس میں بھی 2 صورتیں پڑھی تھی، اگلے درس میں 3 صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بدترین انسان، ارذل الخلائق جو تھا حضور کے دشمنوں میں، وہ ابو لہب، قریب ترین عزیز، حضور کا سگا چچا، لیکن یہ کہ بدترین دشمن، اور دشمن بھی دشمن میں فرق ہے۔ خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، نہ ہر زن زنستو، نہ ہر مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر۔ آپ کے موافقین اور مومنین بھی برابر نہیں تھے، کہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں اس دور کے کوئی عام صاحب، پھر آپ کے دشمن بھی برابر تھے۔ تو بدترین دشمن یہ ابو لہب ہے، اور اندازہ کیجئے اس کی دنات کا کہ بطر محمد اللیلہ، آج کی رات محمد کی جڑ کٹ گئی، ابتر ہو گئے محمد، معاذ اللہ۔ یہی لفظ کہے تھے پھر عاص ابن وائل سہمی، جو آپ کے دشمنوں میں سے، مخالفین میں سے بہت بڑا چودھری تھا، ان محمد ابتر ہو، اب تو محمد ابتر ہو گئے، ان کی جڑ کٹ گئی، لا ابن لہو یقوم مقامہ بعدہ، ان کا کوئی بیٹا رہا ہی نہیں کہ جو ان کی جگہ، ان کے مقام پر، ان کی جگہ پر کھڑا ہو، جانشین بنے، ان کے مشن کو آگے لے کر چلے۔ فَإِذَا مَاتَ انقطع ذِكْرَهُ، جب محمد اب فوت ہو جائیں گے تو ان کا ذکر بھی منقطع ہو جائے۔ یہ وہ ابتر کا مفہوم جس کا کہ تقابل ہم کریں گے، اِنَّا رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ کہہ رہے تھے کہ ذکر منقطع ہو جائے گا، اور
सूरतुल इंशिराह में अल्लाह की तरफ से नवीद आई, वरफाना लका ज़िक्रक, हमने तो आपका जिक्र बहुत बुलंद कर दिया। तो ये है इन शानिअक हुवल अब्तर, ए नबी आप अबतर नहीं होंगे, आपको तो हमने खैर कसीर अता फरमाया, आपका जिक्र बुलंद किया। आपकी मानवी औलाद, आपकी उम्मत, कितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह, सूफिया, अहलुल्लाह, अतकिया, सुलहा, मुजद्दिदीन, उलमा, जिनके बारे में उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, वो सब आपकी मानवी औलाद। फिर आपकी साहिब दादी हजरत फातिमा से जो औलाद चलेगी, उसका जो मकाम और मर्तबा दुनिया में होगा, तो आप अबतर नहीं है माअज़ अल्लाह। जैसे सूरह नून के शुरू में फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। और कुछ ही दिनों के बाद देख लेंगे कि कौन मजनून था, मोहम्मद मजनून थे माअज़ अल्लाह, या अबू जहल मजनून था और पागल हो गया था, उसकी मत मारी गई थी। फसतंजुरु व यंजुरून बिअय्युकुमुल मफ्तून, ये मैं भूल रहा हूँ आयत, आप भी देख लेंगे और ये भी देख लेंगे कि कौन था जिसको, जो कि बिचल गया था और जिसकी मत मारी गई थी। इसी तरह यहाँ फरमाया इन शानिअक हुवल अब्तर। दर्स तो मुकम्मल हुआ, अब तरह बात ज़मीमे हैं, उनका चूंकि आइंदा के दर्स से भी ताल्लुक है। और जैसे मैंने मौलाना फराही रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अपने पिछले दर्स में कुछ अर्ज किया था कि अगरचे उनका बहुत ऊंचा मकाम है मेरी निगाह में, लेकिन वो साइंटिफिक रैशनलिज्म सर सैयद की सोहबत की वजह से, उनके जेर असर आने की वजह से किसी ना किसी दर्जे में मुतासिर हो गए थे। जो सूरह फील में उन्होंने तमाम जो मुफस्सिरीन और तमाम मासूर जो तफसीर है उसको छोड़कर एक अलहदा राय इख्तियार। इसी तरह चंद बातें आज मैं अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो ये जो सूरतें इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, इनमें से तकरीबन तमाम सूरतों के बारे में मक्की और मदनी होने का इख्तिलाफ मौजूद। हालांकि अक्सर व बेशतर के नजदीक इजमाए उम्मत और इजमाए मुफस्सिरीन के नजदीक ये सारी सूरतें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं ये मक्की है, लेकिन मदनी की रिवायात भी मौजूद। खास तौर पर इस सूरह मुबारका के बारे में तो एक ऐसी रिवायत है जो मुस्लिम शरीफ में भी है, मुस्नद अहमद में भी है, सुनन अबी दाऊद में भी है, सुनन नसाई में भी है, और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी। हजरत अनस हुजूर के खातिम खास रहे मदनी दौर में। अब जाहिर बात है वो वाकया बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक रोज हुजूर हमारे माबैन तशरीफ फरमा थे और कुछ गुफ्तगू हो रही थी, अचानक कुछ आपको एक खास ऊँग की सी कैफियत आप पर तारी हुई, यानी आपने आंखें बंद की और उसके बाद आपने आंखें खोली तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तबस्सुम था। हमने पूछा किस बात पर? आपने फरमाया कि मुझ पर सूरत नाजिल हुई है, और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने इन्ना अक़ैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अब्तर, ये सूरह मुबारका सुनाई। अब ये रिवायत इतनी कवी है कि इसकी बिना पर कुछ हजरात की राय है, इकरमा और मुजाहिद और कतादा, और इसको इमाम मुस्लिम ने भी तस्लीम किया और अल इत्क़ान में इमाम सुयूती ने भी इसे मदनी सूरत करार दिया। जबकि हजरत इब्ने मर्दवै से ये मरवी है कि इब्ने अब्बास, आयशा और इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ये सब के सब इसे मक्की करार थे, और जमहूर मुफस्सिरीन ने इसे मक्की करार दिया। मैंने खास तौर पर आज बात इसलिए बयान की है कि इन छोटी सूरतों के बारे में अक्सर और बेशतर के बारे में इख्तिलाफ है, नंबर एक। नंबर दो ये कि असल में इसमें जो तावील हो जाती है, और बहुत सी सूरतों के बारे में कहा गया ये 2 दफा नाजिल हुई। सूरह इखलास मक्के में भी नाजिल हुई, मदीने में भी नाजिल हुई। फलां सूरत मक्के में भी नाजिल हुई, मदीने में भी नाजिल हुई। ये दो दफा के नुज़ूल का मतलब क्या होता? ये था कि कुरान मजीद, जाहिर बात है कि इस तरीके से मुसहफ की शक्ल में तो मौजूद था ही नहीं। किसी कुछ सूरतें याद हैं, किसी को कुछ सूरतें याद नहीं। अभी पूरा कुरान नाजिल भी नहीं हुआ। ये तो यूं समझिए कि मदनी के दौर के भी इंतहा पर जाकर पूरा कुरान बनेगा, तो वो उतना चर्चा नहीं था लोगों के माबैन। और वो सूरतें कि जो मक्की दौर में नाजिल हुई थी, जब वो हालात और वाकयात ऐसे होते थे मदनी दौर में भी कि जिन उन सूरतों के मज़ामीन का इंतबाक होता था, तो हुजूर उस वक्त जब पढ़ते थे तो लोग ये समझते थे ये अभी नाजिल हुई, हालांकि वो असल में मक्के के दौर में नाजिल हो चुकी। लेकिन ये कि जैसे कि इंतबाक ऐसा हो जाता है, वो वाकया बहुत ही मशहूर है कि सूरह आल इमरान में वो आयत मौजूद है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। लेकिन जब हुजूर का इंतकाल हुआ है और हजरत उमर पर एक जज्बाती कैफियत तारी हुई और तलवार खींच कर आप बैठ गए कि जो कहेगा कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। फिर हजरत अबू बकर आए, सीधे गए हुजरे आयशा में। हजरत आयशा उनकी अपनी साहिबजादी है, वहां तो कोई हिजाब नहीं, पर्दा नहीं। हुजूर का जसद मुबारक वहां था और चादर पड़ी हुई थी ऊपर, चादर हटाई, माथा पेशानी पर, पेशानी मुबारक पर बोसा किया
آپ نے وہاں الفاظ بھی کہے کہ اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کہے گا، بس یہ موت تھی جو آ گئی، اب تو حیات ہی حیات اور حیات طیبہ ہے۔ باہر آ کر اب آپ نے خطبہ دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو کوئی محمد کو پوجتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو، اور جو کوئی پجاری تھا اللہ کا، پوجنے والا اللہ کو، وہ جان لے کہ اللہ تو زندہ ہے جس پر کبھی موت طاری نہیں۔ پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عمر فرماتے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آیت کسی وقت نازل۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ آیات کا جب مضامین کے اعتبار سے انطباق ہوتا تھا مدنی دور کے مختلف واقعات پر، تو صحابہ یہ سمجھ لیتے تھے بات کہ شاید یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ صورت مکی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے۔ یہ میں نے خاص طور پر آج یہ ضمیمہ اپنے درس کا اس لیے بیان کر دیا ہے کہ اگلے درس میں ایک بڑی اہم بحث آئے گی سورۃ النصر کے زمانہ نزول کے بارے میں۔ میری رائے چونکہ اس کے بارے میں نے کافی غور و خوض کیا ہے، اور جس رائے پر میرا دل ٹھکا ہے وہ عام جو تفاسیر میں رائے ہے اس سے مختلف ہے، اس لیے میں نے یہ پورا مضمون آج تمہیداً بیان کر دیا کہ خود اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مسند احمد ابن حنبل، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت کے برعکس جمہور مفسرین نے، ان کے نزدیک اس روایت کی روح سے یہ مدنی ہے، لیکن جمہور مفسرین نے اس کو مکی قرار دیا۔ تو گویا کہ اس میں رائے قائم کرنے کا موقع ہے، امکان ہے، اور انسان جو ہے مضمون کی دلالت کے اعتبار سے مضمون کیا ہے صورت کا کوئی نہ کوئی رائے قائم کر سکتا ہے۔ اب دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، آج میں نے تذکرہ کیا تھا اور وہ میں نے جیسے کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، اب یہ مصحف کا درس، قرآن مجید کا درس مسلسل اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 نہیں تو میکسیمم 3 نشستوں میں ہم پہنچ جائیں گے اختتام تک ہو سکتے۔ تو چند باتیں میں اپنے اس درس میں ریکارڈ کرا رہا ہوں تاکہ کچھ پتہ نہیں دوبارہ پھر یہ کہیں درس جو ہے شروع ہو تو زندگی میں کتنی مہلت ملے، کہاں تک میں پہنچ پاؤں۔ تو چند باتیں جو ہیں وہ افادہ عام کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی وہ نوٹ ہو جائیں، رجسٹرڈ ہو جائیں اور وہ ریکارڈ۔ اور چونکہ میں نے اپنی 4 سورسز قرار دی، علامہ اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین ایک سورس، لیکن وہ کوئی مفسرین میں سے ہے ہی نہیں، ایک فکر ہے، ان کا سوچ ہے، تعبیر کی ہے انہوں نے۔ علامہ اقبال کو میں اس دور کا سب سے بڑا ترجمان القرآن مانتا ہوں۔ عظمت قرآن کا جتنا انکشاف اس شخص پر ہوا میرے نزدیک کسی دوسرے شخص پر نہیں۔ یہ میرا وہ قول ہے جس کو میں کھلم کھلا کہتا ہوں، بغیر بلا خوف تردید کہتا ہوں، لیکن بہرحال مفسر نہیں، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ۔ اور دوسرا جو ہے وہ شیخین، شیخ الہند، شیخ الاسلام۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کا ترجمہ، اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی۔ یہ عروۃ الوثقیٰ ہے جس کو میں نے مضبوطی سے تھاما ہے۔ سلف کے ساتھ میرا رشتہ اس حدیث اور اس ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے قائم، اسلاف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں، یہ عروۃ الوثقیٰ اس کی وضاحت میں کر چکا۔ لیکن استفادہ زیادہ جو میں نے کیا ہے وہ دوسرے 2 شعبے ہیں، مولانا فراہی اور ان کے شاگرد مولانا اصطاحی، مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے مانوی جانشین مولانا سید ابو العلا مودودی۔ ان میں سے 2 حضرات کے ساتھ میری طویل ایسوسیشن رہی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ مولانا مودودی کے ساتھ، پھر مولانا اصطاحی صاحب کے ساتھ اس سے بھی طویل۔ اس پہلو سے میں ان دونوں کے مابین جو بھی کوئی ربط اور تعلق ہے یا جہاں جہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے میں اس کو خاص طور پر بیان کر دیتا ہوں، وہ کسی قد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ چونکہ میں نے ان سے بہت کچھ فیض حاصل کیا، لہذا جہاں مجھے ان کی کسی رائے سے اختلاف ہے اسے میں نوٹ کروا دیں، تاکہ وہاں میری رائے جو ہے یہ نہ سمجھی جائے کہ میری رائے بھی وہی ہے جو مولانا مودودی کی ہے یا مولانا اصطاحی کی۔ بہرحال اس وقت جو بات مجھے نوٹ کرانی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ میں نے آج کہا تھا کہ تفسیر سورہ کوثر کا جب میں نے تقابلی مطالعہ کیا، مولانا اصطاحی صاحب نے تو کچھ بھی نہیں لکھا اور کوئی اس پر محنت نہیں کی، کوئی حق ادا نہیں۔ مولانا فرائی کی کچھ چیزیں نقل کی، جیسے سورہ فیل میں نقل کی ہیں اسی طریقے سے سورہ کوثر میں نقل کرتی، لیکن یہ کہ مولانا مودودی نے تفہیم میں واقعہ یہ کہ حق بڑی محنت کی، ساری معلومات جمع کر دی۔ البتہ ان دونوں میں جو ایک فرق و تفاوت ہے اس کے اعتبار سے 2 پوائنٹ نوٹ کر لیں۔ مجھ سے بہت سے لوگ مشورہ مانگتے ہیں کہ آپ کون سی تفسیر ریکمینڈ کرتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کی تفہیم اگر صرف آپ پڑھتے ہیں تو حواشی جو ہے شیخ الہند کے اور شیخ الاسلام کا ترجمہ اور حواشی وہ ضرور شامل کرتے۔ تدبر قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اس کو ضرور شامل کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دونوں تفسیریں، چاہے تفہیم القرآن ہو چاہے تدبر قرآن ہو، دین کا جو باطنی پہلو ہے، تصوف کی جو چاشنی ہے، اس سے یہ دونوں تفسیریں بالکل خالی ہیں، قائل ہی نہیں۔ جب قائل نہیں تو ادھر ان کی توجہ نہیں ہوئی، ان حقائق پر نگاہ نہیں گئی۔
موتی ہیں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آگے کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ مولانا مودودی کا بھی وہ مزاج نہیں، مولانا اصلاحی صاحب کا بھی وہ مزاج، بلکہ مولانا اصلاحی صاحب زیادہ ہی سخت۔ اس اعتبار سے ان دونوں کی تفسیروں کے اندر یہ پہلو جو ہے، ایک پہلو بہت ہی یہ سمجھیے کہ یعنی نظر انداز ہو گیا ہے، اس پہلو سے وہاں بڑی کمی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حرکی پہلو تفہیم القرآن میں تدبر، قرآن مجید کے اپنے اسالیب، زبان کی بحث، ادب کے حوالے سے، اور نظم القرآن، قرآن کا نظم، سورتوں کا، آیات کا، یہ مولانا اصلاحی صاحب کا خاصہ ہے۔ لیکن دونوں چونکہ اس سے خالی ہے، معنوی اور وہ جو روحانی مباحث ہے، تصوف کے موضوعات ہیں، لہذا اس کو تو شامل کرنا چاہیے ہر صورت، یعنی شیخ الہند کا ترجمہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے حوالے۔ باقی ان دونوں کا تفہیم کا اور تدبر کے تقابل میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، تفہیم مولانا نے لکھنی شروع کی تھی جبکہ ابھی 40 برس کے بھی نہیں تھے۔ یہ فروری سن 42 میں لکھنی شروع کی ہے جبکہ 38-39 برس کی عمر تھی، سن 3 میں پیدائش۔ تکمیل ہوئی ہے جون سن 72 میں، انتقال سن 1979 میں، یعنی یہ ان کی یوں سمجھیے کہ میچورٹی کا دور ہے پورا کا پورا۔ لیکن یہ کہ شروع میں تفہیم بہت مختصر ہے، 7.5 پارے ایک جلد میں آ گئے، حواشی بہت ہی مختصر، کوئی گہرائی نہیں، کوئی تفصیل نہیں، کوئی شدید محنت نہیں۔ البتہ جیسے جیسے آگے بڑھے ہیں جوہر کھلے ہیں، تاریخی پس منظر ہر صورت کا بہت خوبصورت بیان کیا۔ پھر یہ کہ اقوال جو ہے